ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور تمام مقتدر حلقے، عوامی حلقے اور سیاسی قوتیں، بلکہ انٹرنیشنل جو سطح پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے حالیہ واقعات کو، موجودہ صورتحال کو انتہائی ہنگامہ خیز، خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ الیکشن ملتوی کرانے کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، اس میں 5 ججز حضرات اس کو سن رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اس سے بھی زیادہ ہنگامہ خیز بات یہ کہ 2 ججوں نے جو ہے اس پر اپنا جو اختلافی نوٹ ہے آج وہ شہ سرخی بنا، کیونکہ آج جو پروسیڈنگ چلی اس میں ایسا لگا کہ جج جمال مندوخیل جنہوں نے اختلاف کیا تھا بڑے واضح طور پر چیف جسٹس کے کوئی حتیٰ کہ ان کو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بادشاہ تک قرار دے دیا گیا تھا، ون مین شو قرار دے دیا۔ انہوں نے ایک مرحلے پر کہا کہ یہ ہمارا اندرون معاملہ ہے، جس کا چیف جسٹس عطا بندیال نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پروسیڈنگ جاری ہے، بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے، کل پھر اس کی سماعت ہوگی، لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل اور دونوں جانب سے، اور کیونکہ پارٹیاں بھی بن گئی ہیں اس میں فریق، تو یہ چلے گا۔ لیکن آج ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف قومی اسمبلی میں آئے، سستا آٹا تو وہ خیر فروخت تقسیم کر ہی رہے ہیں، لیکن آج ان کا ایک طویل خطاب ہوا، اور طویل خطاب آغاز ہوا لاڈلے 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 یعنی عمران خان سے، اور اختتام بھی لاڈلے لاڈلے پر ختم ہوا۔ دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر کتنے گرج چمک رہے تھے، بلکہ ان کا غصہ چھلک رہا تھا۔ اپوزیشن کے زعماء، ان کے خاندان کے لوگوں کو ان کی وچ ہنٹنگ کی گئی، اور کس طرح بددیانتی سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا۔ کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ ایک اس قوم کی بیٹی کو اگر چاند رات گرفتار کیا جاتا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا ایک قوم کی بیٹی اپنے باپ کو جیل میں ملنے آتی ہے، وہیں گرفتار کیا جاتا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اور آج جناب اسپیکر ایک لاڈلا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ تحکمانہ انداز میں تکبر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، اور قانون اور آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات آج جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے نوٹس نہیں لیا، تو غالباً وہ ماضی کی طویل تاریخ پر جانے سے گریز کر رہے تھے کہ عدالتوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ خیر اس کا جواب تو پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کی قیادت ہی دے گی۔ ہمارے ساتھ محترم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، سینئر وائس چیئرمین تحریک انصاف، سابق وزیر خارجہ رہے۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، مجھے علم ہے کہ بہت مصروف ہوں گے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب یہ جو خاص طور پر جو آج شہ سرخی بنا ہے 5 ججوں کے درمیان جو اختلافی نوٹ خاص طور پر جو 2 ججوں کا آیا ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض 2 ججوں کا اختلافی نوٹ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل اور محرکات بھی ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کا مسئلہ ہے، آئین سے روگردانی ہوئی ہے، آئین کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم نے پٹیشن ڈالی ہے اس پر جج صاحبان نے 5 رکنی ججز کا ایک بینچ تھا، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ 5 ججز کے اس فیصلے پر دستخط موجود ہیں۔ ہاں ڈسینٹنگ نوٹ موجود ہے۔ ڈسینٹنگ نوٹ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ گاہے بگاہے
डिसेंटिंग नोट आते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला होता है, फैसला वो होता है। अब उस फैसले को कबूल ना करने की कोशिश की जा रही है और जजेस को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है। कल लाहौर में एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में हो रहा है। उसमें जो वकला हैं, उनकी बार एसोसिएशन हैं, उनकी तंजीमें हैं, इस सारी सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार करेंगी और मुझे उम्मीद है कि वो आइन और वो जजेस जो अपहोल्ड करना चाहते हैं रूल ऑफ लॉ को और आइन को, उसका साथ देंगी। चलें शायद आपने मीनार पाकिस्तान पे यकीनन तमाम तर रुकावटों के बाद बड़ा पावर शो था। चलें ये जलसा हो गया, रैली हो गई, लेकिन हुकूमत डटी हुई है कि 8 अक्टूबर को वो इलेक्शन कराएगी, 90 दिन के अंदर नहीं। तो और क्या ऑप्शन रह जाते हैं? मज़ीद एक रैली, मज़ीद एक और जलसा? क्योंकि जो मुल्क में जो तसादुम हो रहा है इस दौरान, पकड़ धकड़ जो हो रही है, उससे जो कौमी सतह पर एक बहरान खड़ा हुआ है, ये भी तो आपके पेश नज़र होगा ना। तो क्या यकीनन मुझे इल्म है कि आप इस तरह मेरे कहने पर अपनी मुस्तकबिल के लाएअमल और प्लानिंग नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा राइट है ना पूछूं कि और क्या करेंगे आइंदा चल के रैलियों के अलावा? देखिए, हम कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं और सियासी मैदान में भी पीडीएम सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। ये जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, तारीखी जलसा, रुकावटों के बावजूद, कंटेनर्स के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, पानी छोड़ने के बावजूद, जो लोग निकले हैं और जिस तादाद में निकले हैं वो आप सबने देखा। वो हमारा एक सियासी आगाज था हकीकी आज़ादी की तहरीक का, और सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस भी सुना गया। आज उसकी दूसरी नशिस्त है, इस वक्त भी वक्फे के बाद केस सुना जा रहा है। तो हम कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं और सियासी तौर पर भी कौम को बेदार कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके कल मुश्तरक इजलास में सेनेटर्स ने शिरकत की, ठीक है, बड़ा ज़ोरदार खिताब था हमारे आपके साथ अपोजिशन लीडर का, लेकिन क्या इस तरह आपने तस्लीम नहीं कर लिया पार्लियामेंट की आइनी और कानूनी हैसियत को? और ये भी मुमकिन है कि अपोजिशन के जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो भी कुछ शिरकत करें आइंदा चल कर, क्योंकि दो पॉलिसी तो नहीं हो सकती ना कि सेनेटर के लिए अलग, कौमी असम्बली के लिए अलग। अर्ज ये है कि वो हमारे सेनेटर्स गए, वो ऑपोजिशन का हिस्सा है, वो ऑपोजिशन का नजर पेश करने गए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दूसरी ऑपोजिशन है वो जिसकी सरबराही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज कर रहे हैं, वो दर हकीकत ऑपोजिशन तो है ही नहीं, वो तो हुकूमत का हिस्सा है, वो तो हुकूमत से टिकटें मांग रहे हैं, वो ऑपोजिशन का किरदार अदा कर ही नहीं रहे। इस वक्त मुल्क में अगर ऑपोजिशन का किरदार कोई जमात अदा कर रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी तो तकरीबन सब जो नुमाया पार्टीज हैं वो सरकार का हिस्सा है। शादाब, अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले कि प्राइम मिनिस्टर की बड़े तवील खिताब हुआ, हस्ब रवायत हस्ब आदत उन्होंने लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो अदालतें उन्हें रिलीफ दे रही हैं। कुछ ऐसा नज़र भी आ रहा है कि बहरहाल खान साहब की ज़मानतें तो हो रही हैं। ये जो आप गैर मुल्की सफ़ीरों से जो मुलाकात कर रहे हैं, इसको ये समझा जा रहा है कि आप यानी अब समझते हैं कि इंटरनल नहीं एक्सटर्नल यानी बैरूनी इमदाद भी ली जाए, इसके माने बैरूनी मदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा। जी शाह साहब। वज़ीर आज़म ने ये जो गुफ्तगू की है कि डायरेक्ट अदालत उस्मा पर हमला है, ये जजेस को, बेंच को, जो लार्जर बेंच बना है उसको दबाव में लाने की एक कोशिश है। मरियम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं वो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इन्होंने पहले भी
تاریخ گواہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملے کروائے، انہوں نے کوئٹہ میں جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ کس طرح یہ جوڈیشری کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن زمانہ بدل گیا ہے اور الحمدللہ بہت سے اپرائٹ لوگ ہیں جو ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ نہیں، لیکن شاہ صاحب میرا جو اشارہ تھا کہ آپ نے جو غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کی، اور یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں اب تو خیر جدہ بھی انوالوڈ ہو گیا ہے، دبئی بھی، لیکن واشنگٹن کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور آپ نے غیر ملکی سفیروں سے جو ملاقاتیں کیں، کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا اینٹی امریکن، اور آپ کہتے رہے کہ جی امریکہ نے ہمیں نکالا، تو اس کو آپ کیا ریوزٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک ہمیں واشنگٹن سمیت ان کے حامیوں کی مدد نہیں ملے گی پاکستان میں، آپ یہ تو نہیں کہوں گا وہ ریلیف نہیں مل سکے گا جو آپ الیکشن کے لیے چاہتے ہیں شاہ صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں ڈپلومیٹس کے ساتھ، ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم ان کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں۔ ان کے سامنے ایک یک طرفہ رخ پیش کیا جا رہا تھا جو سرکار کا رخ تھا، اور اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا تھا، حقائق ان سے چھپائے جا رہے تھے، جو ہیومن رائٹس کا ابیوز ہے اس کا تذکرہ نہیں تھا، جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے اس کا ذکر نہیں تھا، جو آئین شکنی کی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو محسوس کیا، پارٹی نے محسوس کیا کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی اگر کوئی سوالات ہیں پارٹی سے متعلقہ، ان کی کوئی تشویش ہے، اس کو سن کر ان کو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ 2 نشستیں ہوئیں، بہت سود مند رہی، افیکٹو تھی، بڑے کارڈیل ایٹماسفیئر میں تبادلہ خیال ہوا، اور ہم اپنا نقطہ نظر وہاں پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا بیانیہ تھا کہ خان صاحب کو یعنی آپ کی حکومت کو امریکہ نے نکالا، اس میں لچک آئی ہے، اور آپ جیسے میں نے کہا کہ ان کی اہمیت آپ کو علم ہے، تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ریوزٹ کر رہے ہیں کہ محض ذمہ داری جو امریکہ پہ آپ ڈال رہے تھے اس میں آپ کا اتنا حقائق پر مبنی موقف نہیں تھا شاہ صاحب؟ ہم کہیں نہیں پیچھے ہٹے، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہم نے جو غلط فہمیوں کو جنم دیا جا رہا تھا ان کو دور کیا ہے۔ شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہماری گفتگو تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر خارجہ شاہ صاحب سے ہو رہی تھی، بڑی مدلل انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت ایک سیاست جو ہے وہ بڑی اور چھوٹی عدالتوں میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، دوسری طرف آج 2 ججوں کی اختلافی نوٹ جس طرح شہ سرخی بنا ہے، اس نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ عدلیہ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بدقسمتی ہے یقیناً پاکستان کی کہ ساری سیاسی لڑائی عدالتوں میں سمٹ آئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی یہ کہ عدلیہ تقسیم سے آئینی بحران بھی بڑا ہے اور سیاسی بحران بھی۔ خاص طور پر آج جو ہمارے 2 محترم ججوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، وہ اخباروں میں ایسی شہ سرخی بنا ہے کہ کم از کم ایک طالب علم کی حیثیت سے اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ ہمارے 2 محترم جج، جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندوخیل نے براہ راست جو ہے وہ چیف جسٹس پر حملہ ہی کہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں نے انہیں ون مین شو پاور بنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ شاہی عدالت نہ بنے، اور کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو جو اختیارات ہیں
وہ ایک شخص کے پاس آ گئے ہیں جس سے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے. اور سوری ٹو سے مجھے تو لگا کہ یہ جو ہمارے جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ نہیں بلکہ ایک سیاسی بیانیہ بن گیا ہے، جس کی تصدیق اس سے اور ہوتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو بڑا سراہا. ہمارے ساتھ بڑے سینئر لائر اور پاکستان بار کونسل کے محترم حسن رضا پاشا صاحب موجود ہیں. پاشا صاحب، آج آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں شاید سرخیاں بنی اور چینلوں پہ اسکرینوں پہ چیختی چلاتی سرخیاں لگیں، جو اختلافی نوٹ یعنی 1 مارچ یعنی کوئی 20-25 دن بعد آج آیا ہے، شاید اس طرح نہیں آتا. اور جو زبان استعمال کی گئی ہے، سوری ٹو سے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، وکیلوں کی شاید انہوں نے جوڈیشل امپیریلزم تک کا لفظ استعمال کیا، شہنشاہ یا بادشاہ قرار دیا. آپ کیسے دیکھیں گے جو اس وقت اس مرحلے پر عدلیہ اس طرح تقسیم اور ایک آمنے سامنے ایک دوسرے کے اس طرح؟ دیکھیں بریلوی صاحب، بات یہ ہے کہ ججز میں کافی عرصے سے گروپنگ نظر آ رہی ہے. ریالٹی کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ججز گروپنگ کا شکار ہو چکے ہیں، جو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 3-2 کا فیصلہ تھا یا 4-3 کا، جی یہ بینچ فیصلہ کرے گا کہ بالکل بھی نہیں. یہ فیصلہ لا محالہ طور پہ فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے اور وہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سا فیصلہ درست ہے. کیا 4 ججز نے جو سو موٹو پہ اور باقی 3 پٹیشنز کو ریجیکٹ کیا، کیا ان کو آئسولیشن میں دیکھا جائے گا یا ان کی رائے کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا، یا کانسٹیٹیوشن آف بینچ ہونے کے بعد 5 رکنی جب بینچ بنا تو اس کے 3-2 کی ریشو کو دیکھا جائے گا. تو یہ چیزیں واقعی یہ پروبن چاہتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ ایسی کوئی ایسی صورتحال بنائی جائے اور چیف جسٹس صاحب اس بات کو مان لیں. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے پاکستان بار کونسل کا کہ فل بینچ ہو، اور یہ اس کی عدلیہ کی سالمیت کے لیے سپریم کورٹ کی بقا کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے. یہ چیزیں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. آپ دیکھیں کہ پہلے یہ امپریشن آ رہا تھا کہ مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی اور مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب والنٹیرلی وہ گئے، لیکن آج اس فیصلے سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تو والنٹیرلی نہیں گئے، ان کو تو کانسٹیٹیوشن آف بینچ کرتے ہوئے ان کو نکال دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس اس وقت یہ اختیار ہے کہ وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد کورٹ کاگنیزنس لے لے تو پھر کسی جج کو بینچ سے باہر نکالے. یا تو وہ والنٹریلی جج صاحب خود اپنی کسی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا ذاتی مجبوری کی وجہ سے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیں تو کر لیں. چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جج کو. لیکن محترم پاشا صاحب آپ کے یہاں محترم پاشا صاحب آپ کے یہاں بدقسمتی سے عدلیہ میں آپ لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں نا، فلاں ایکٹ کی، جسٹس منیر کی، جسٹس انوار الحق کی. تو آپ کے یہاں روایت پڑی بھٹو صاحب والا کیس ہے نا، کہ کس طرح ایک جج کو باہر بھیجا، دوسرے جج کو نکالا، ایک بیمار ہو گیا، کس طرح کرا گیا. فیصلہ بھی اس طرح آیا، پنجاب کے جج ایک طرف اور سندھ کے جج ایک طرف. پھر جسٹس نسیم حسن شاہ آپ کو مثال ہے جن پر تہمت لگی کہ لڑکانہ کے لیے ایک فیصلہ، لاہور کے لیے ایک فیصلہ. تو یہ تو آپ کے یہاں رہا ہے، اور پھر سپریم کورٹ پر حملہ. تو اس حد تک گئے ہیں ہمارے ججز حضرات حالیہ دنوں میں. تو وہی آج آپ کاٹ رہے ہیں نا جو فصل بوئی تھی. پاشا صاحب، جو بھٹو کیس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کے کوئی نظیر دنیا میں نظیر نہیں ہے. 109 کے تحت کوئی بندہ انوالو ہو اور اس کو ڈیتھ سینٹنس دی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کیس کو عدالت، کسی بھی پاکستانی عدالت میں بھی بطور نظیر پیش نہیں کیا گیا. اور آج
10 سال ہو گئے ہیں اس کو ری اوپن کرنے کی بات ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ جناب بھٹو انصاف مانگ رہا ہے, آپ آئیں اس کو کھولیں. دیکھیں جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. نسیم حسن شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا, محترم ہے ہمارے لیے مرحوم, لیکن ان کی جو اپنی بایوگرافی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی پریشر تھا, اور جب کوئی جج پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کی سینکٹیٹی کسی طور پہ بھی برقرار نہیں رہ سکتی. آج آپ دیکھیں کہ معاملات اسی نہج پہ جا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سینئر موسٹ ہونے کے باوجود کیوں نہیں بینچ میں رکھ رہے, مسٹر جسٹس طارق مسعود صاحب کو سینئر ہونے کے باوجود کیوں نہیں بینچ میں رکھ رہے, اور کیا وجہ تھی کہ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے خود ریکیوز کیا پچھلی پروسیڈنگز میں, ان کو آپ نے دوبارہ شامل کر لیا. اب بتائیں جو متاثرہ فریق ہے جو واویلیاں کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہے گا جی کہ یہ بینچ کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوا. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بطور ادارہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے کہ وہ انتہائی زیرک انسان ہے اور ہمیشہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اچھے ماحول میں کورٹ چلائی ہے, وہ ہماری یہ بات مان لیں اور فل کورٹ بنا دیں تاکہ کسی کو عدالت کے کسی فیصلے پہ انگلیاں اٹھانے کی نوبت نہ آئے. اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی کہتا ہوں, لیکن پاشا صاحب آپ کے ججز حضرات بھی تو کہتا ہوں کہ آپ کے ججز حضرات بھی تو باقاعدہ اب خطوط لکھنے لگے ہیں. آپ لوگ کہتے تھے کہ جج اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں, جو انشاءاللہ مستقبل میں جو صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے لمبے لمبے خط لکھتے ہیں, پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. آپ کے ججز حضرات جو ہے دو جج, یہ بتائیں آپ کے دو جج آتے ہیں جی ہم الگ ہو رہے ہیں, دو کہہ رہے ہیں ہم شامل ہو رہے ہیں, پبلکلی شامل ہو رہے ہیں, یعنی وہ پروفیشنلی انداز میں بھی نہیں لگ رہا. تو چیف جسٹس کا تو آپ اپنی جگہ, لیکن یہ ججز حضرات کیا کر رہے ہیں؟ میری عرض سنیں, کوئی اس پرپوزیشن سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو لمبے لمبے خط لکھ رہے ہیں, وہ ان خطوں کو دیکھیں آپ. بعض اوقات ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے, یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے, اس میں ادارے کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے. لیکن جب ان کو موقع ہی نہ ملے اپنے فیصلے صادر کرنے کا, ان کے پاس کیس لگتے ہیں, بریلوی صاحب شفے کے کیس لگتے ہیں یا رینٹ میٹرز لگتے ہیں, ان کے پاس آپ دیکھیں کہ ایک سینئر جج جو ان سے جونیئر ہیں ان کے پاس 73 کیسز لگے ہیں اہم کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہ کیوں اتنا ڈفرینس ہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کانسٹیٹیوشنل میٹر میں بیٹھے اور اپنی آبزرویشن دے اور اپنی رائے کا اظہار کریں, جس کو جناب فرما رہے ہیں کہ ججز کو فیصلے بولنے چاہیے؟ تو ظاہر ہے جب وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو وہ خط کے ذریعے اپنا کتھارسس کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاشا صاحب پھر مجھے بتائیں کیا کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سجاد علی شاہ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے, جیسے کہ اس وقت جو ہے تارڑ صاحب اور لوگ سرگرم ہوئے تھے یا دوسرے ہوئے تھے. یہ تو وہ والی تاریخ سامنے آ رہی ہے, اور اس وقت بھی شریف حکومت تھی, اس وقت بھی شریف حکومت ہے. بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کی روشن روایات جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ بڑا دل دکھتا ہے. میں خود جو لائرز موومنٹ تھی اس کے ہر اول دستے میں شامل تھا اور قید و بند بھی ہوا. میرے اوپر 388 کے کیسز ہوئے, ہم نے بڑیاں قربانیاں دی ہیں, لیکن آج دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ اس وجہ سے اس وقت کاٹا تھا کہ ہم یہ دن دیکھ؟ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لائرز موومنٹ میں ہمیں آپ بڑھتے تھے, ہمیں لے کر جاتے تھے, ہمیں مارے پڑتی تھی, لیکن کیا اس عدلیہ کے لیے ہم نے کیا ہے جو کہ آج یہ جو ہے یہ صورتحال بن رہی ہے؟ بریلوی صاحب آپ یقین کریں کہ ہمارے دل دکھی ہیں اس بات سے, تکلیف میں ہیں ہم.
پاشا صاحب یہ جو کل آپ کنونشن کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی کوشش ہوگی، اول تو یہ پتہ نہیں آپ شرکت کر رہے ہیں یا نہیں، کہ کلیکٹیولی آپ لوگ اپنا کوئی رول ادا کریں، ججوں سے وقت لیں اور خبریں نہ بنائیں بلکہ ان سے درخواست کریں کہ اپنے اختلافات وہ بینچوں کے اندر رکھیں؟ سر کنونشن ہو رہا ہے، چودھری فواد صاحب جو پی ٹی کے رہنما ہیں اور وکیل بھی وکالت کرتے تھے جب ان کے چچا جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے بعد انہوں نے وکالت چھوڑ دی. آج کل جب سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے تو یونیفارم پہن کے آ جاتے ہیں. یہ ان کی مینج کردہ ایک لائرز کنونشن ہو رہا ہے، سوری ٹو سے. اور میں اس بات پہ بھی یہ ایک آبجیکشن کروں گا، جب پہلا لائرز تحریک کا اعلان کیا تو وہ فواد چودھری صاحب نے کیا. جو لائرز تحریک اصل میں چل رہی تھی 2007 سے لے کے 2009 تک چلی 10 تک، اس میں یہ اس وقت کے عمر پرویز مشرف کے اسپوکس مین تھے، ان کا یہ اور ان کی فیملی. اور کیا ان کے کہنے پہ ہم لائرز موومنٹ چلائیں گے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹلی آبا زبیری صاحب کنونشن رکھ رہے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹلی اشتیاق چودھری صاحب انڈیپینڈنٹ رکھ رہے؟ کیوں اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ اس کو پی ٹی آئی کا نمائندہ اجلاس کیوں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ہونا چاہیے، لائرز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، لیکن کسی پارٹی کا دمچلا پن نہیں ہونا چاہیے. سوری ٹو سے میں اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا. وی آر دی ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی، ہمارے ساتھ مل بیٹھتے، ہم ان کو بتاتے کہ کس طرح مشورہ دیتے ان کو کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. لیکن انہوں نے فواد چودھری کی ایک موومنٹ پہ، تحریک پہ یہ جو ہے وہ لائرز کنونشن شروع کر دی ہے. اور کیا اس کے پیچھے یہ چھپنا چاہتے ہیں؟ شکریہ محترم حسن رضا پاشا صاحب. ہمارے ساتھ بڑے سینئر لائر پاکستان بار کونسل کے محترم حسن رضا پاشا صاحب تھے، اور انہوں نے تو یہ اعلان کر ہی دیا کہ کل کے لائرز کنونشن میں وہ شرکت نہیں کریں گے، جس کا ذکر ہمارے شاہ محمود قریشی بھی کر رہے تھے. اس طرح باریں بھی تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہیں، بلکہ ہو گئی ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور ہاں، یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا جو ہے بلوچستان کو عموماً نظر اندازی کرتا ہے اور کوریج بھی نگیٹو ہوتی ہے. خاص طور پر گوادر میں جو ہزاروں خواتین مظاہرہ کر رہی ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی بہت بڑی کوریج ہوئی ہو. ہمارے ساتھ قیاضی حفیظ ہیں. کیا شکریہ، یہ بتائیے، کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین سڑکوں پر آئی ہیں، تو یہ صرف مولانا کی گرفتاری سے تحریک دم توڑ گئی ہے، اور یہ جو ابھی لوگ خواتین آئی ہیں، اس سے آپ لگتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے وہ تحریک؟ دیکھیں مجاہد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ جب سے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، اسے قید بلا جواز قید کر کے رکھا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قید ہونے کے بعد سے حق و تحریک بلوچستان کی اسٹرگل میں، جد و جہد میں ایک ذرے کی، ایک رتی کی کوئی کمی نہیں آئی. ہاں، اس میں شدت ضرور آئی ہے. اس شدت کا واضح مثال آپ کو 9 تاریخ کے مرد حضرات کے ریلی سے ملے گا، اور اس کی شدت کا دوسرا آپ کو کڑی 19 تاریخ کے خواتین ریلی سے آپ کو ملے گا کہ مولانا کی دی ہوئی درس، اس گائیڈ لائن کی کہ آپ اپنے حق کے خلاف، جو آپ کے حق کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے حق کو جو غبن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بولیں. اس پر لوگ قائم ہیں، اس پر قائم رہیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج حق و تحریک بلوچستان ایک کئی سطح سے نکل کر پورے بلوچستان میں کوچ کر گئی ہے، اور بلوچستان کے کونے کونے سے یہی آوازیں آ رہی ہے جو مولانا ہدایت الرحمان کا پیغام تھا کہ لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرے، ان پر غبن نہ کرے، ان کو مس امبزل مت کرے، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں.
یہ تھا. آج بھی آپ کو پتہ ہے ٹرالرز کا بھرمار ہے. آج بھی گوادر کی جو ہے نا سسٹم بالکل وہی ہے جس کی ڈیمانڈ مولانا کر رہے تھے کہ ان کو بنائے, ان کو صحیح کرے. آج بھی ٹرالرز کی بھرمار ہے, لاقانونیت ہے, منشیات فروشی عام ہے, غنڈہ گردی عام ہے. بچوں کو بھی آج بھی بلا پوچھے اٹھا کر لے جاتے ہیں, غائب کر دیے جاتے ہیں. مسنگ پرسنز کا وہی عام ہے. پہلے مرد حضرات کو اٹھایا جاتا تھا, پھر خواتین کو اٹھانا شروع کر. بولنے والا کوئی نہیں ہے, بولنے والا کوئی نہیں. عقد و تحریک بلوچستان کے نوجوان, اس کے کارکن بول رہے ہیں. صرف یہی اس میں جو مولانا کا درس ہے. کیا جان, یہ بیچ میں تو آیا تھا کہ باقاعدہ مذاکرات ہوئے, معاہدہ ہوا اور بیشتر مطالبات آپ کے مانے گئے. اب کیا ان کی گرفتاری یعنی ان کی رہائی سب سے بڑا مسئلہ ہے یا اور بھی کوئی چیزیں مسائل جڑے ہوئے ہیں؟ جی مجاہد صاحب, کوئی گورنمنٹ ہو ہم اس سے بات کریں سر, یا اس سے معاہدہ ہو, یا وہ کسی پبلک کے ڈیمانڈ کو لے کر اس پر لوگوں کو بٹھائے, لوگوں کو سمجھائے, لوگوں کو انٹرٹین کرے, اس پر لوگوں کے مسائل کو حل کرے. بلوچستان میں تو میرے خیال میں جب سے قدوس بیزنجو صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی گورنمنٹ ہے. یہ ڈمی گورنمنٹ سے بھی کم تر اگر کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی ہے. اور باقی رہا سوال کہ یہ بلوچستان گورنمنٹ ہم سے معاہدہ کرتا ہے, ان کا تو انہوں نے تو پہلے ایک سال پہلے, ابھی تو 1.5 سال ہو گئے, 1.5 سال پہلے ایک معاہدہ کیا ہے, ان کے سگنیچرز ہیں اس پر. اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہے. تو اب وہ کس منہ سے آ کر کوئی ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے؟ ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے, ہمارے ڈیمانڈز ہے سر, پبلک ڈیمانڈز ہے. وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی بھی ایسی چیز کوئی مجھے دکھا دے جو غیر آئینی ہو, جو غیر اخلاقی بھی ہو, جو غیر انسانی ہو, تو وہ کہیں کہ اس کے اس روح سے یا اس کی پاداش میں ہم لوگوں کو سزائیں دیں گے, لوگوں کو جیلوں میں بیچیں گے. ایک پبلک کی عام ڈیمانڈ ہے, پانی بجلی کی ڈیمانڈ ہے, ٹرالرز مافیا کے خلاف ڈیمانڈ ہے, ٹرک مافیا کے خلاف ڈیمانڈز ہے, یہ جو لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر اپنی منمانیاں کی جاتی ہیں ان کے خلاف ڈیمانڈز ہے. ایسی چیزوں کے ان ڈیمانڈز پر اگر گورنمنٹ بات نہیں کر سکتی تو ایسی گورنمنٹ نااہل ہے. اور ایسی نااہل گورنمنٹ سے بلوچستان کا میرے خیال میں بلوچستان کو چھٹکارا دلایا جائے ایسی گورنمنٹ سے. اور جنہوں نے لائے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ کس طریقے سے آئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی گورنمنٹس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے, بلوچستان کی عوام کے مفاد کے لیے نہیں استعمال کی جا رہی ہے. شکریہ قیاضی حفیظ جان. وہ بتا رہے تھے کہ مسئلہ خالی مولانا کی رہائی کا نہیں بلکہ جو مطالبات تھے وہ ان کے جو کے تو ہیں. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.